بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جو بات بہت زیادہ مرزا جونیئر المعروف کمرے والی سرکار کی طرف سے جو ہے یہ زیادہ کی جاتی ہے، اور اس کے جو فالورز ہیں وہ کرتے ہیں کہ آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ احناف جو ہیں مسلمانوں کی کثیر تعداد رفع الیدین نہیں کرتی، تو دیکھیں جی یہ پیران پیر جو ہیں وہ رفع الیدین کرتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رفع الیدین کرتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس کا جواب آج دے رہے ہیں۔ اس کے دو جواب دیے جائیں گے، ایک جواب ہے علمی تحقیقی اور ایک جواب ہے الزامی۔ پہلے الزامی جواب سنیں۔ الزامی جواب یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کے کسی بندے سے ملتے ہیں، مرزے کے فالور سے یا کسی غیر مقلد سے جو رفع الیدین کرنا شروع کر دیتا ہے، اس سے ہم ملتے ہیں، تو اس کو جب یہ رفع الیدین کراتے ہیں، اپنے بندے کو کسی کو جب پھنساتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو یہ کہہ کے گمراہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو زیادہ مسلمان یہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، جن کی زیادہ مسجدیں ہیں، زیادہ نمازی ہیں، اور مسلمانوں کا کثیر طبقہ مشتمل ان مسلمانوں پر ہے جو رفع الیدین نہیں کرتا، تو لوگوں کو یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں یا ان کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جی حدیث شریف ہے، فلاں حدیث کتاب کے اندر ہے، یہ بخاری کے اندر ہے جی، مسلم کے اندر ہے جی، اس میں حدیث پاک موجود ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اور یہ جو مسلمان رفع الیدین نہیں کرتے، یہ اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ کو اپنا امام مانتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اب بچے کو کہتے ہیں یا اس بندے کو بہکانے کے لیے جو جھوٹ بولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے رفع الیدین نہیں کرتے، یہ حدیث شریف ہے، اس میں آیا ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہوا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہوا ہے، بڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یا امام ابو حنیفہ ہیں؟ اب وہ بندہ بلیک میل ہو جاتا ہے، عام آدمی ان پڑھ بندہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو جی میں نے کلمہ نبی پاک کا پڑھا ہوا ہے، اور اسی طرح بڑے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، امام ابو حنیفہ بڑے نہیں ہیں، نہ میں نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، لہذا وہ بندہ رفع الیدین شروع کر دیتا ہے۔ اب جب ہم بندے کو دلائل دیتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، تو ان کی دلیلیں کیا ہیں؟ اگر وہ نہیں کرتے تھے تو 4 احادیث ہم نے مسائل نماز میں اپنی جو کتاب ہم نے لکھی ہے اس میں پیش کیے ہیں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 750 میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ بتایا کہ کانا اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود۔ نبی کریم علیہ السلام نماز کی ابتدا میں رفع الیدین کرتے تھے اور دوبارہ آپ نہیں کرتے تھے رفع الیدین۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے، امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے، 257 اس حدیث کا نمبر ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ نماز نہ پڑھوں جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، تو انہوں نے ایک نماز پڑھائی اور پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا اور دوبارہ رفع الیدین نہیں کیا۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر 1027 نمبر حدیث ہے، جس میں حضرت عبداللہ بن مبارک اس حدیث کے خود راوی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حدیث پاک جو حضرت علقمہ نے روایت کی، ان عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں وہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں، خبر نہ دوں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ فقام فرفع یدیہ اولا مرۃ ثم لم یعید، انہوں نے نماز پڑھائی اور دوبارہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، رفع الیدین کیا، دوبارہ نہیں کیا۔ اسی طرح سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 میں نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو رفع الیدین کرتے دیکھا اور ان کو منع کر دیا۔ اسی طرح حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 970 میں نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا اور نبی پاک کے ساتھ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے اور سلام کے وقت رفع الیدین کرتے تھے، حضور نے اس وقت بھی رفع الیدین کو منع کیا۔ جب ہم یہ احادیث بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اگر رفع الیدین نہیں کرتے تو ان کے نزدیک یہ سنن نسائی کی 1185 اور مسلم شریف کی 970 حدیث کی وجہ سے رفع الیدین منسوخ ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کر دیا ہے، اور اس کے سارے جوابات ہم نے دے دیے ہیں۔ تو اب ہم پوچھتے ہیں ان بچوں سے، ان لوگوں سے جن کو اس وجہ سے رفع الیدین شروع کرایا گیا کہ بتا بچے ابو حنیفہ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اب ہم نے جب نبی پاک کی احادیث دکھائیں، 4 احادیث سیاستہ شریف سے دکھائیں، اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ آقا علیہ السلام بڑے ہیں یا شیخ عبدالقادر جیلانی بڑے ہیں؟ کیا کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا شیخ عبدالقادر جیلانی کا پڑھا ہے؟ تو اب جب ہم نے نبی پاک کی احادیث پیش کی، امام ابو حنیفہ کے دلائل پیش کیے، تو اب ہمارے سامنے بزرگوں کو کیوں لے کر آتے ہو؟ یہ ہو گیا الزامی جواب۔
تحقیقی جواب یہ ہے کہ دنیا کے اندر 4 امام ایسے ہیں، 4 شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے پورے دین کو محفوظ کیا، جنہوں نے سارے دلائل کو محفوظ کیا۔ پہلی شخصیت ہیں امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، دوسری شخصیت ہیں امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تیسری شخصیت ہیں حضرت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چوتھی شخصیت ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 4 بندے، 4 امام ایسے ہیں جن پر پوری دنیا میں اب جو بھی مسلمان ہیں، عرب چلے جائیں، عجم چلے جائیں، دنیا میں شمال کی طرف جائیں، جنوب کی طرف جائیں، شرقن جائیں، غربن جائیں، جس طرف جائیں آپ کو پوری دنیا میں جو مسلمان ملیں گے، یا آپ کو حنفی ملیں گے، یا شافی ملیں گے، یا مالکی ملیں گے، یا حنبلی ملیں گے۔ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہو گیا، اتفاق ہو گیا کہ ان 4 اماموں نے پورا دین جمع کیا ہے۔ اب بندہ ان 4 میں سے ایک امام کے پیچھے چلے گا، ان کے دلائل ہیں، ان کے وہ مجتہد ہیں، انہوں نے قرآن پاک حدیث سب کچھ پڑھا، اور ان کے سامنے ناسخ منسوخ ہر چیز سامنے تھی ان کے، اور تمام علوم پر انہوں نے عبور حاصل کیا۔ تو ان کے اب کیا ہیں، فالوور دنیا میں موجود ہیں۔ الحمدللہ سب سے زیادہ دنیا میں جس شخصیت کی فالوئنگ ہے، جن کو فالو کیا جاتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ ہیں، سب سے زیادہ دنیا میں حنفی ہیں۔ تو جناب غوث پاک جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، وہ اس وجہ سے نہیں کرتے رفع الیدین کہ انہوں نے حدیث پاک پڑھی اور انہوں نے کہا کہ حدیث شریف میں آیا ہے اس لیے میں رفع الیدین کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں 4 امام ہیں، 4 اماموں کو دنیا مانتی ہے، میں چوتھے امام کی تقلید کرنے والا ہوں، ان کی پیروی کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ حنبلی المذہب ہیں، حنبلی ہونے کی وجہ سے وہ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے کہ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، جس طرح مرزا جونیئر اور اس کے فالورز کا خیال ہے، یا غیر مقلدین کا خیال ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے سے نماز نہیں ہوتی، تو لاؤ غوث پاک کا کوئی قول لے آؤ، غنیۃ الطالبین سے لے آؤ، کسی کتاب سے لے آؤ کہ وہ کہیں کہ رفع الیدین فرض ہے اور رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جبکہ میں تمہیں غنیۃ الطالبین کا قول دکھاتا ہوں حضرت غوث پاک کا، جنہوں نے کہا کہ میں دنیا میں 4 امام ہیں اور 4 اماموں کی پیروی کی جاتی ہے، 4 اماموں کے وہ نام لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ان 4 اماموں سے میں چوتھے امام کا مقلد ہوں، امام ابو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوں۔ تو لو جی ہم بھی کہتے ہیں جو بندہ رفع الیدین کرنا چاہتا ہے، غوث پاک کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، تو وہ آئے اور وہ کیا کرے، امام احمد بن حنبل کے فالو کر لے، ساری چیزوں میں ان کی تقلید کر لے۔ اور تقلید کو پھر جب تقلید کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں تقلید شرک ہے۔ غوث پاک نے تقلید کی تو غوث پاک نے شرک کیا، وہ تو مقلد ہوئے اور پوری دنیا میں مقلد مسلمان ہیں، یہ تو تقلید نہ کرنے والے تو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں۔ تو لہذا ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ان کے فالوئنگ ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی کر لو کہ اگر یہ بندہ کہتا ہے کہ میں رفع الیدین غوث پاک کی وجہ سے کرتا ہوں، ہمیں لکھ کے دے، مرزا جونیئر لکھ کے دے کہ آج کے بعد شریعت میں شیخ عبد القادر میرے نزدیک، مرزا جونیئر کے نزدیک یہ کہے کہ میں مرزا جونیئر ہوں، میرے نزدیک شیخ عبد القادر جیلانی یا امام شافی یا امام احمد بن حنبل کا قول حجت ہے اور میں ان کو حجت مانتا ہوں اور ان کو فالو کرتا ہوں اور بالکل ڈائریکٹ خود میں استدلال نہیں کرتا، تو ٹھیک ہے یہ لکھ کے دے، ہم کہیں گے تو جو بندہ رفع الیدین کرنا چاہتا ہے غوث پاک کی وجہ سے کرے۔ تم غوث پاک کی وجہ سے کرتے ہو، پھر کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو ہم حدیث کا جواب دے رہے ہیں کہ جن حدیثوں کو تم پیش کرتے ہو وہ ان حدیثوں سے منسوخ ہیں، ان کا حکم ختم ہو گیا ہے، ان کو نبی پاک نے منسوخ کر دیا ہے، یہ عمل ہے۔ اس لیے تو ہم نے بار بار کہا کہ اگر تم حدیث کی وجہ سے کرتے ہو تو ہم نے قولی حدیثیں پیش کی ہیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم دیا ہے کہ رفع الیدین سے منع کیا ہے، آرڈر دیا ہے رفع الیدین سے منع کر کے۔ تم ایک حدیث لے کر آؤ جہاں سے بھی لے کر آؤ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہو کہ رفع الیدین کرو، وہ تو لا نہیں سکے آج تک اور یہ لا بھی نہیں سکو گے کبھی بھی۔ تو اس لیے غوث پاک کو بہانہ مت بناؤ، غوث پاک مقلد ہیں، حنبلی المذہب ہیں، ہم حنفی المذہب ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں درمیان میں، نہ یہ ان 4، میں تو کہتا ہوں دنیا میں یا تو بندے 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ صاحب دلیل ہوتے ہیں یا دلیل والے کے پیچھے چلتے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بندہ امام ابو حنیفہ بن جائے، ان جتنا علم حاصل کر لے، امام مالک بن جائے، امام شافعی بن جائے، امام احمد بن حنبل بن جائے، تو خود پھر تقلید کسی کی نہ کرے۔ لیکن یہ ایسے ہیں نہ تو امام ابو حنیفہ بنتے ہیں نہ ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں، یہ درمیان والے ہیں۔ پوچھو حدیث نہیں پڑھ سکتے، قرآن دیکھ کے نہیں آتا اور کہتے جی ہمیں کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ غوث پاک والا جو معاملہ ہے یہ میں نے بتا دیا ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ مقلد ہیں، وہ تقلید کرتے ہیں، انہوں نے تقلید کا جو ہے وہ انہوں نے آباء و اجداد سے وہ تقلید کرتے آئے ہیں، امام احمد بن حنبل کے وہ پیچھے چلتے ہیں۔ انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا
کہ جو اب امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ جو ہے جو شافعی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، یا جو مالکی ہیں، انہوں نے کہا 4 امام ہیں، چاروں اماموں کے پیچھے دنیا چلتی ہے۔ اس لیے اگر تم غوث پاک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو تو غوث پاک کی جماعت میں شامل ہو جاؤ، ان کے امام کی تقلید کرنا شروع کر دو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم کرتے رہو، لیکن نہ تم کبھی پھر وہاں سے پلسیٹا کھاؤ گے، غوث پاک کی ساری باتیں بھی نہیں مانو گے۔ اگر غوث پاک کو حجت مانتے ہو تو آ جاؤ ہمارے سامنے، پھر ساری باتیں غوث پاک کی ماننے پڑیں گی، اور وہ تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس لیے یہ دھوکہ دے کے لوگوں کو شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کے نہ ان کو مانتے ہو، نہ ان کی تعلیمات کو مانتے ہو، نہ ان کو کبھی تم نے ان کی کبھی تعظیم کی ہے، تو ان کا نام لے کے لوگوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہو۔ انشاءاللہ یہ ناکام کوشش رہے گی۔ دنیا کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلدین، امام اعظم ابو حنیفہ کے فالور سب سے زیادہ ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہی رہیں گے۔ امام اعظم کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم گناہ گاروں کی بخشش فرمائے۔